السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله مولانا العظيم وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں بہنوں، الحمدللہ امید ہے کہ ہم لوگ سب نماز کا اہتمام کرتے ہی ہوں گے۔ نماز میں سستی سے بچنا چاہیے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے نماز میں سستی، اور نماز نہ پڑھنا تو پھر اس کی تو بات ہی کیا کریں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو بے نمازی ہے، 75 سے 80% طبقہ۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، 1 کروڑ مسلمان ہو، اس میں سے 75 سے 80 لاکھ ایسے ہو جو نماز نہ پڑھتے ہو، تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنا افسوس کی بات ہے۔ اور پھر فجر کی نماز میں دیکھا جائے تو صرف تقریباً 10% مجمع نمازی ہوگا، یعنی 1 کروڑ میں سے 90 لاکھ آدمی کے قریب ایسے ہیں جو فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ صحابہ کے اور نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ایک بنائے، سب کو نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اپنی دعا میں کہ اللہ پوری امت کو نمازی بنا دے۔ اور نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ 2 لفظ آتے ہیں نا، خشوع اور خضوع۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں خشوع کہتے ہیں ظاہری سکون کو، اور خضوع کہتے ہیں باطنی سکون کو۔ بہت سے صحابہ اور تابعین، بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ خشوع سکون کا نام ہے، یعنی نماز نہایت سکون سے پڑھی جائے۔ متعدد احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسی طرح پڑھا کرو
گویا یہ آخری نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی طرح پڑھا کرو جیسے وہ شخص پڑھتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر نماز پڑھتے وقت کوئی بندہ یا بندی یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو، اب نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، میرا انتقال ہو جائے، تو ظاہری بات ہے پھر تو بندہ بہت دھیان سے پڑھے گا، سکون سے پڑھے گا، اطمینان سے پڑھے گا، لمبا رکوع کرے گا، لمبا سجدہ کرے گا، اچھی طرح قرات کرے گا، نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرے گا، پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ کوئی نہ کوئی تو نماز آخری ہوگی کہ بھئی یہ نماز آخری ہے، کوئی نہ کوئی تو ایسی نماز ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک ہوتی ہے حاضری اور ایک ہوتی ہے حضوری۔ استاذ نے بچوں سے کہا بھائی زید، تو اس نے کہا لبیک، عمر لبیک، بکر لبیک، یہ حاضری ہے۔ اور استاذ کلاس میں دل لگانا اور استاذ کیا پڑھا رہے ہیں اس کو دھیان سے سننا اور اس کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں حضوری۔ تو ایک تو نیت کی اور قول باندھ دیا تو نماز میں حاضر تو ہو گیا، اور دل کی تار اگر اللہ سے جڑ گئی تو اس کو کہتے ہیں کہ نماز میں حضوری نصیب ہوئی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں ہر نماز کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خشوع دل میں ہوتا ہے، یعنی دل سے نماز میں متوجہ رہنا، اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ کسی طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون سے رہنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خشوع حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خشوع دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور جگہ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ نماز کو محض رضائے الہی کے لیے ادا کرنا خشوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے طریقے کیا؟ کہ نماز میں دل لگ جائیں، دل کی حاضری ہو جائے نماز میں، اور ہماری نماز جاندار ہو جائے، اور ایسی نماز جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ فرمایا کچھ باتیں یاد رکھیں۔ اگر ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہے گناہوں سے بچنا۔ جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دھیان لگے گا نماز میں۔ اس لیے ایک بات طے کر لو، بطور خاص گناہوں میں بد نظری سے بچنا۔ ایک بزرگ نے تو فرمایا کہ جو شخص بد نظری کرتا ہے اس کی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا، گناہوں سے بچنا۔ ہم گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز جاندار بنے گی،
ہماری نماز میں دھیان لگے گا. دوسرا، حرام سے بچنا، حرام کا لباس، حرام کی غذا. تو حرام سے جب ہم بچیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہوگا. نمبر 3، وضو میں دل کا حاضر ہونا. یعنی ایسا نہیں کہ غفلت کے ساتھ وضو کر لیا، وضو میں نہ مسواک کا اہتمام، نہ سنت طریقے کے ساتھ وضو. ہاتھ 3 مرتبہ دھونے چاہیے کوہنیوں سمیت، یہ سنت ہے. 1 مرتبہ دھو لیے نہ. اور وضو میں دنیا کی بات چیت، وضو میں دوسری طرف دھیان. وضو دھیان سے جتنا کریں گے اتنی دھیان سے انشاءاللہ نماز میں اتنا ہمارا دھیان لگے گا. ایک بات یاد رکھیں کہ وضو ہم اچھی طرح کریں، سنت کے ساتھ مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ہم وضو کریں. نمبر 4، اذان کے بعد دل کو متوجہ کرنا. جیسے ہی اذان ہوئی ہم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، ٹال ٹال کر نمازیں نہ پڑھیں. پھر کہتے ہیں کہ وہ دوپہر ظہر کی نماز 3:30 بجے بھی تو ہو جاتی ہے نا، تو آئس کریم 1:30 بجے لاوے 1 بجے، اور 3:30 بجے بھی تو کھا سکتے ہیں نا پگھال کے، کہنا وہ تو پگھل جاوے. تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آئس کریم پگھل گئی، تو کیا پگھلی ہوئی آئس کریم کھانا جائز نہیں ہے؟ تو کیا جائز ہے؟ ہر جائز کام کرنے کا ہوتا نہیں ہے. تھوک کے چاٹنا بھی جائز ہے، کوئی چاٹتا ہے؟ وہ تو بہت مجبوری کچھ ہو گئی اور ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا. باقی اس کی عادت بنا لینا، 3:30 بجے نماز پڑھیں گے، 4 بجے نماز پڑھیں گے، اچھی بات نہیں ہے. نماز تو اول وقت میں پڑھنی چاہیے، یہ بہت اہم عمل ہے، افضل عمل ہے، نماز کو اول وقت میں پڑھنا. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ تو یہ طے کر لو جیسے ہی آپ اذان سنیں، بلکہ آپ پہلے ہی سے وضو کر کے تیار رہو، اذان دھیان سے سنو. آپ کو تو پتا چلے گا گھڑی میں وقت کتنے بجے اذان ہوتی ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اذان کتنے بجے ہوتی ہے. تو اذان کا جواب دو، اذان ختم ہو درود شریف پڑھو، دعا پڑھو، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ نہ میرے رب نے جو ہے نماز کے لیے، ابھی یہ نماز ہم پر جو فرض ہوئی ہے اس کو بڑے اہتمام سے ادا کرنی چاہیے. نمبر 5، نماز سے غافل کرنے والے چیزوں سے اجتناب کرو. ایسی چیزیں جو ہمیں نماز سے غافل کر دے اس سے بچنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھو، نماز سے پہلے فضائل نماز کا مراقبہ کرو. نمبر 6، کہ نماز پہ اللہ کیا دے گا، اور نماز کتنی اہم چیز ہے، اور نماز پڑھنے والے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور نمازی کا خدا کے دربار میں کتنا اونچا مقام ہوتا ہے. نماز پڑھنے والے سے اللہ محبت فرماتے ہیں. اس لیے فضائل اعمال میں فضائل نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنی فیملی کو سنانا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے. نمبر 7، غیر اللہ سے بے التفاتی. غیر اللہ کی طرف دھیان نہ لے جائیں، اپنا دھیان اللہ کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. نمبر 7 تھا یہ. نمبر 8، نماز میں یہ سوچنا، یہ مراقبہ کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. نماز میں ہمارا کیا دھیان ہو نماز پڑھتے ہوئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. آپ یہ سوچیں، مد حضرات سوچیں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ سوچے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. شیطان کہے گا ہاں اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، کہ وہ تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن مجھے بار بار یہ توجہ لے جانی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ اکبر کا کیا ترجمہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں. جتنی بار اللہ اکبر پڑھو ایک دم متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں. میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، جو احکم الحاکمین ہے. نمبر 10، رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھنا. ایک آدمی کو پتا ہو کہ ابھی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ بہت دھیان سے پڑھے گا، ایک دم دل کی حاضری کے ساتھ، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کے پھینک دے گا، اللہ کی محبت کے ساتھ. پتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، تو اب کون سی نماز کے بعد ہم چلے جائیں یہ تو پتا نہیں نا، تو ہمیں جانا تو ہے ہم میں سے ہر ایک کو. اس لیے ہر نماز کے بعد یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو، اور وہ آخری نماز بندہ کتنی دھیان سے پڑھتا ہے اس سے زیادہ دھیان سے پڑھنی چاہیے نماز. نمبر 11، نماز کو رب سے ہم کلامی سمجھ کر پڑھنا.
کہ نماز یعنی میری اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، نماز یعنی میری اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، تو پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نمبر 12، حالت نماز میں تلاوت، جب ہم تلاوت کریں تو ترجمہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہو اس کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ دیکھو اکثر نماز میں 5-6 صورتیں آپ پڑھتے ہوں گے، سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں، پھر انا اعطینا، قل هو اللہ احد، الم ترى، آخری 10 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت آپ اکثر پڑھتے ہوں گے، تو اس کا ترجمہ ذرا ہو سکے تو یاد کر لو، بہت آسان ہے، یا ایک مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ لو۔ مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم کی زبانی اس کی تفسیر سن لو۔ آپ شاید آپ کو سی ڈی بھی مل جائے گی، ہو سکتا ہے یوٹیوب پر بھی مل جائے، اور ہو سکتا ہے گوگل پر بھی ہو، نورانی.com میں حضرت مفتی محمود صاحب کی تفسیر، اس میں سن لو سورہ فاتحہ کی تفسیر، اور بھی کوئی اگر ہمارے معتبر علماء کرام کی تفسیر ہو تو اس کو سن لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تاکہ جب بھی ہم پڑھیں تو ہم کو پتا چلے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھے خلاصہ یہ کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، ہم اللہ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب کتنی بڑی دعا ہے، ہدایت مل جائے تو ہمارا کام ہو جائے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام فرمایا، سیدھا راستہ وہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم ذرا سن لیں 3-4 دفعہ، اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیں اور پھر نماز پڑھیں۔ میں تو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم اتنی بڑی اللہ سے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کتنی زبردست دعا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیسی اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے، اب ہمیں کس کی عبادت کریں؟ تو اللہ ہی کی عبادت کر دی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی نہ جھکائے، کسی اور سے منتیں نہ مانگے، درگاہوں پر نہ جائیں، قبرستان میں نہ جائیں، عورتیں نہ درگاہ پر جائیں نہ قبرستان میں جائیں، ہم مرد حضرات جائیں، قبرستان میں جائیں، ایصال ثواب کریں، کبھی کوئی اللہ والوں کی مزار ہو تو وہاں جانا چاہے تو وہاں جائے، ایصال ثواب کریں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ لیکن یہ کہ منت مانگنا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، ان کو ایصال ثواب کرو تو ان کی روحانی خوش ہوگی، ان کی دل سے دعا نکلے گی، ان سے دعا کی درخواست کرو کہ حضرت آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے نیک بنائے، اللہ مجھے برکت والی حلال روزی عطا فرمائے۔ ان سے نہ مانگو، ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہو، مرد حضرات جا سکتے ہو، عورتوں کو نہ مزار پہ جانا ہے نہ قبرستان میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ترجمہ ہمیں معلوم یاد کر لینا چاہیے۔ نمبر 13، الفاظ صلاۃ کی طرف دھیان جمائے رکھنا کہ ہم کیا پڑھیں۔ اللہ اکبر، میں اللہ اکبر میں نے پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی تو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں، پورا دھیان جمانا الفاظ صلاۃ کی طرف۔ نمبر 14، ارکان صلاۃ کو سکون سے ادا کرنا۔ رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کھڑے ہو گئے، نہ، پوری 3 مرتبہ اطمینان سے پڑھو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ ارکان صلاۃ کو اطمینان سے ادا کرنا۔ نمبر 15، اہل خشوع کی صحبت اختیار کرنا۔ آپ دیکھو بہت سی عورتیں ایسی ہوگی تو بہت دھیان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہوگی، تو آپ ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان کی نماز دیکھو، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی، وہ نماز پڑھے آپ بھی بازو میں مصلی بچھا، وہ اپنی نماز پڑھے آپ اپنی نماز پڑھیں، دیکھو وہ کیسی نماز پڑھ رہی ہے، پہلے وہ دیکھو پھر آپ نماز پڑھو، تو ان کی صحبت کی برکت سے انشاءاللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور نمبر 16، تنہائی میں نماز پر محنت کرنا، نماز میں دھیان لگ جائے اس کے لیے محنت کرنا۔ دیکھو نماز کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں،
ایک یہ کہ غیر اختیاری طور پر نماز میں جو خیالات آتے ہیں، ہم نے سوچا نہیں، غیر اختیاری آ گئے، ان کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ خیالات آنا کبھی بند نہیں ہوں گے، یہ خیالات آنا کبھی بند، اور نہیں ان کے بند کرنے کا کوئی راستہ ہے۔ خیال کا آ جانا برا نہیں ہے، خیال کا لانا برا ہے، اور کوئی خیال آ جاوے اس پر سوچنا اور اس کی گہرائی میں جانا یہ برا ہے۔ خیال کا آنا برا نہیں، خیال کا لانا برا ہے۔ تو خیال آنا تو کبھی بھی بند نہیں ہوں گے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی طرف سے خیال نہ لائیں، اور جو خیال آ جائے اس کو ٹچ نہ کریں ورنہ کرنٹ لگے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سر دکھتا ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، تو بھائی وہ تو خیالات کا تو ایک سلسلہ ہے، وہ تو ایک راستہ ہے، وہ اس پہ تو ساری چیزیں چل رہی ہے۔ ہم کیوں کسی ایسی چیز کو ٹچ کریں جس سے ہمیں کرنٹ لگے اور ہم پریشان ہو جائے اور ہمارا سر دکھنے لگ جائے؟ اس لیے بلکہ اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے ہمیں۔ تو دوسری بات یہ کہ نماز کی نیت باندھ کر سلام تک اپنا ذہن اور اپنا دل نماز کی طرف متوجہ کرتے رہیں۔ ہم نماز میں ہم اللہ کے سامنے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز میں اللہ سن رہے ہیں، اور میں رکوع کر رہی ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، میں سجدہ کر رہی ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو نماز کی نیت باندھ کر سلام تک اپنا ذہن اور اپنا دل نماز کی طرف متوجہ کرتے رہیں۔ یہ کام اختیاری ہے، یہ ہمارے اختیار میں ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جن غیر اختیاری خیالات کو روکنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان کو لے کر بیٹھ جاتے۔ وہ خیالات کا آ جانا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کو لے کر بیٹھ جاتے اور اس کا رونا روتے ہیں۔ اور جو کام ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ نماز کی نیت باندھ کر سلام تک اپنا ذہن اور اپنا دل نماز کی طرف متوجہ کرتے رہے کہ میں نماز میں ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، تو ہم وہ تو کرتے نہیں۔ لہذا دھیان لگنا غیر اختیاری، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور دھیان لگانا اختیاری ہے، اس کو ہم نہیں کرتے، جبکہ حکم بھی دھیان لگانے کا ہے۔ جب ہم اس کی مشق اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنا ذہن نماز میں لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محنت کریں، دیکھو دھیان لگانا پڑتا ہے، خیال کا آ جانا برا نہیں، خیالات کو لانا برا ہے، اور جو خیال آ جائے اس پر پی ایچ ڈی کرنا برا ہے۔ اس لیے کوشش کرو نماز کی نیت باندھ کر سلام تک اپنا ذہن اور اپنا دل نماز کی طرف متوجہ کرتے رہیں، اور کم سے کم یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، سوال ہوتا ہے کس کی نماز کا ثواب زیادہ ہے؟ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو نماز کی نیت باندھتے ہی اس کا ذہن نماز میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ سلام پھیرنے سے اس کا ذہن نماز سے باہر آتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ نماز کی نیت باندھتے ہی اس کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، لیکن وہ برابر یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرا دل نماز میں لگے، یہاں تک کہ پوری نماز اسی کوشش میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ثواب کے اندر یہ دونوں برابر ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص کا ثواب بڑھ جائے، کیونکہ یہ ایک مجاہدے سے گزر رہا ہے اور بڑی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی، دل کی حاضری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، حضوری کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو 16 باتیں آپ کی خدمت میں آپ کو سنائی گئی، وہ ذرا دوبارہ سن لیجئے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے طریقے ایک نظر میں ذرا سن لیجئے۔ نمبر 1 گناہوں سے بچنا، نمبر 2 حرام سے بچنا، نمبر 3 وضو میں قلب کا حاضر ہونا، نمبر 4 اذان کے بعد دل کو متوجہ کرنا، نمبر 5 نماز سے غافل کرنے والے چیزوں سے اجتناب کرنا، نمبر 6 نماز سے پہلے فضائل نماز کا مراقبہ کرنا، نمبر 7 غیر اللہ سے بے التفاتی، نمبر 8 میں نماز میں یہ سوچنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، نمبر 9 یا یہ سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، نمبر 10 رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھنا، نمبر 11 نماز کو رب سے ہم کلامی سمجھ کر پڑھنا، نمبر 12 حالت نماز میں تلاوت مع ترجمہ کرنا، یعنی ترجمے کے استحضار کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں۔ نمبر 12 حالت نماز میں تلاوت اس طرح کرنا کہ ترجمے کے استحضار کے ساتھ کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔
نمبر 13 الفاظ صلات کی طرف دھیان جمائے رکھنا. نمبر 14 ارکان صلات کو سکون سے ادا کرنا. نمبر 15 اہل خشوع کی صحبت اختیار کرنا. نمبر 16 تنہائی میں نماز پر محنت کرنا. اللہ تعالی ہمیں نماز کو جاندار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر اس طرح نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ نماز بے حیائی برائی سے روک دے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بہت مضبوط ہو جائے گا، بہت مضبوط ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھیں گے اور اللہ ہمارا کام انشاءاللہ جو ہے وہ بنا دیں گے. تو نماز جاندار پڑھنی. نماز تو پڑھ ہی رہے، اب بے دھیانی سے نماز پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی. اب کوشش کریں کہ اچھی نماز پڑھے، دھیان سے نماز پڑھے. ہر وقت یہ خیال جمائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اس لیے سورہ فاتحہ کی ترجمہ، تفسیر وغیرہ بطور خاص آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو سن لیجئے اللہ والوں کی زبانی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے عاشقوں جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں اول وقت میں خشوع اور خضوع کے اہتمام کے ساتھ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور جب ہماری جنازے کی نماز پڑھائی جائے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں حضوری نصیب فرمائے. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا حساب چکتا ہو جائے، کہ ہمارے ذمے کوئی قضا نماز بھی باقی نہ ہو. قضاء عمری بھی جن کی نمازیں چھوٹ گئی ہو وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور قضاء عمری پڑھ لے. بے نمازی کا انجام بہت ہی خطرناک ہے. بے نمازی کا انجام اتنا خطرناک. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نماز کے اہتمام کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یوں فرمایا کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے. نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. اس لیے نماز اول وقت پڑھنی چاہیے. بے نمازی کا انجام اتنا خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی خطرناک بات ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. بے نمازی کے لیے لقمے کی بد دعا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بے نمازی لقمہ اٹھاتا ہے تو وہ لقمہ کہتا ہے اے اللہ کے دشمن، یعنی بے نمازی نے مجھے ایسے منہ میں رکھا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا. بے نمازی کی پیشانی پر 3 سطریں. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تندرستی ہونے کے باوجود، صحت بدن کے باوجود نماز نہ پڑھنے والا جب قیامت کے روز حاضر ہوگا تو اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوگی. اللہ اکبر. پہلی سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والے. دوسری سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے غضب کے مستحق. تیسری سطر میں لکھا ہوگا جس طرح تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا آج اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جا. یہ 3 سطریں اس کی پیشانی پر لکھی ہوگی. پہلی سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والے. دوسرے اے اللہ کے غضب کے مستحق. تیسرا جس طرح تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا آج اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگائے کتنی خطرناک چیز ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا نام دوزخ کے دروازے پر اس میں داخل ہونے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، بلکہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ایمان والے ہیں سب نماز کا اہتمام کریں. فرض نماز کے بعد تو دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہے، دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن فرض نماز کی بڑی اہمیت ہے. تو فرض نماز کے بعد تو جو ہے پوری دنیا والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو ہدایت نصیب فرمائیے. ہاتھ اٹھائیں، دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ آج تک ہم نے نماز میں بہت سستی کی، بہت غفلت کی، وضو بہت غفلت کے ساتھ کیا، نماز بغیر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی، بغیر دل کی حاضری کے ساتھ پڑھی. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، ہمیں اچھا وضو کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ سنتوں کے اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، دل کی حاضری کے ساتھ وضو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز پورے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کا استحضار نصیب فرما. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار اللہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار نصیب فرمائیے. اور اللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی استحضار نصیب فرمائیے. خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آج تک جو غفلت ہوئی باری تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما. جو نمازیں چھوٹ گئی اے اللہ اس کی قضا کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جو فرض نمازیں چھوٹی اس کی قضا کی توفیق عطا فرما. جو وطر کی واجب نماز چھوٹی اے اللہ اس کی قضا کی ہمیں توفیق عطا فرما. پیارے اللہ جب ہماری جنازے کی نماز پڑھائی جائے اس سے پہلے ہمیں نمازوں میں حضوری نصیب فرما. آپ کو پسند آ جائے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی، حرام سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما. اذان کی آواز سنتے ہی فوراً اللہ ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہو جانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں یہ نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں یاد کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ اکبر کا کیا ترجمہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا ترجمہ، سبحان ربی العظیم کا کیا ترجمہ، سبحان ربی العلیٰ کا کیا ترجمہ، التحیات کا کیا ترجمہ، دعائے قنوت کا کیا ترجمہ، درود شریف کا کیا ترجمہ، اور اللہم انی ظلمت نفسی دعائے معثورہ کا کیا ترجمہ. اے اللہ ہمیں اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ترجمہ یاد کرنے کی، ترجمے کو سمجھنے کی، اور پیارے اللہ پورے استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج تک نمازیں بہت ٹال کر پڑھی، آپ سے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ آپ سے ہم اول وقت نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو جاندار بنانے کی توفیق عطا فرما، صحابہ جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ایمان کو صحابہ کی طرح اللہ مضبوط فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ نماز کے بارے میں دعا کرتے ہوئے ہمارے بڑوں نے آپ سے جو چیزیں مانگی اور خشوع اور خضوع کے بارے میں اللہ وہ ہمیں عطا فرما. اور پیارے اللہ بے دھیانی سے بچنے کے لیے جو دعائیں کی ہو اے اللہ وہ قبول فرما کر ہمیں بھی بے دھیانی سے بچا. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے عطا فرما. ہم کو مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے. اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہم سب کو نواز دیجئے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جس کے گھر میں کوئی بے نمازی ہو سب کو نمازی بنا. پوری امت کو، ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج کی مجلس میں کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی وہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.